رمضان کی طاق راتوں کا وظیفہ 2 نفل اور 1 تسبیح، پھر آنکھیں بند کرو اور جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے رمضان المبارک کی طاق راتوں کا ایک ایسا وظیفہ لائے ہیں کہ آپ اگر یہ عمل کر لیں، صرف 2 نفل ہیں اور 1 تسبیح، اگر آپ یہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں تو آنکھیں بند کریں گے اور آپ جو مانگیں گے آپ کی وہ حاجت پوری کر لی جائے گی۔ بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے، لیکن کرنا آپ نے صرف رمضان المبارک کی طاق راتیں، یعنی 21ویں شب جب 22ویں روز ہو اور 23ویں شب اور 25ویں شب اور اس کے بعد 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ تمام شب آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ بہت زیادہ پر اثر وظیفہ ہے، اور نفل کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو جس چیز نے نفل روزہ رکھا، نفل روزے کے بارے میں ہے، اب تو ہم صرف فرض روزے رکھ رہے ہیں، تو سوچیں اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا، سیب سے بڑا ہوگا اور شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل روز قیامت روزے دار کو اس طرح کا پھل کھلائے گا۔ تو آپ لوگ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کر رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں اب آپ نے طاق راتوں میں جو عبادت کرنی ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہر طاق رات میں آپ نے جب نماز عشاء ادا کر لینی ہے، طاق رات بھی ہوگی اور نماز عشاء آپ نے ادا کر لینی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ روزانہ ہر طاق رات میں نماز حاجت ضرور ادا کریں۔ کوئی بھی 2 رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنی چاہیں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں گے، کیونکہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور تراویح آپ بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ جو حضرات اعتکاف کی سنت ادا کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے میرے بہن بھائی جو اعتکاف کی سنت ادا نہیں کر رہے تو وہ ان طاق راتوں میں عبادت کریں۔ انتہائی بابرکت ترین راتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام راتوں میں سے کوئی ایسی رات آئے جو کہ طاق رات ہو، اور طاق رات میں آپ لوگوں کو شب قدر نظر آ جائے، اور شب قدر اگر آپ کو نظر آ گئی اس کی تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کی تو قسمت بدل جائے گی۔ تو شب قدر نظر آنے کی علامات کیا ہوں گی؟ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شب قدر ہے؟ تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ طاق رات میں پانی جو ہوتا ہے سمندر کا وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو طاق راتیں ڈھونڈیں کس طرح؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ تو معزز ناظرین، اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا کو نیکی میں اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ مثلا قیامت کے روز گناہ گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ بیٹھے، بلکہ ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ لہذا جو طاق راتیں ہیں اس میں آپ بیٹھ کر کثرت سے تسبیح پڑھیں، کیونکہ دیکھ لیں کہ بات ہے کہ سیدنا امام مالک کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔
یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں میں بھی، اور کبھی 29ویں شب میں شب قدر ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب ہو، اور اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب، اور اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو 29ویں شب میں شب قدر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ لوگ رمضان کا جو پہلا روزہ ہے اس کے حساب سے شب قدر تلاش کر سکتے ہیں۔ تاہم جو بھاری اکثریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر کہلاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جس میں 2 رکعتیں نفل نیت سے پڑھ لیے جائیں تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو گے۔ اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل ہے جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو ہزاروں سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اس طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں رات کو ہو جائے، 27ویں 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ خدارہ کوشش کیجیے کہ ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیا جائے، رب کو راضی کیا جائے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتا ہوں، رات 2 رکعت نفل ایک تسبیح پڑھ کر سوئے، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت کے خزانے کا مالک ہوگا۔ رب کعبہ کی فوج، فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا۔ آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 20 رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی۔ اس طرح 22 رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی۔ اسی طرح 24 رمضان کے دن کی جو رات ہے وہ 25ویں رات کہلائے گی۔ اسی طرح 26 روزے کی رات 27ویں کہلائے گی۔ اسی طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں کہلائے گی۔ اس رات کی قدر کیجیے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتیوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو
ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی رات میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزر گئی، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کے غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کے غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش و شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا، گویا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیرات و برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہو۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہے، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتے ہیں، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم ان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر و امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر الوراق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غام خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ سورۃ قدر قرآن کریم کی 97ویں سورت ہے جو آخری پارے میں ہے۔ سورۃ قدر کا شمار مکی صورتوں میں بھی ہوتا ہے، جو کہ 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ قدر کے معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی ہے۔ سورۃ القدر کا نام اس کی پہلی آیات سے لیا گیا ہے،
جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت بیان فرما رہے ہیں، جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے ہیں، اور اسی رات میں انسان کے پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔ مفسرین کرام نے اس صورت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر رشک آیا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس امت کو بہت خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے، اور عزت و منزلت بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثال رات ہے، یا اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، دوسرا مطلب یہ کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس آیت میں استفہام کے ذریعے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سوال سے جواب مطلوب نہیں، بلکہ اس سے اس کی عظمت کو بتانا ہے۔ گویا کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی۔ یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ یہ جاننا اور بتانا اللہ ہی کا کام ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی یہ بہتری فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کے معنی مدت نہیں، جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو 1000 یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ اتراتے ہیں فرشتے اور روح اپنے ہر کام کے لیے۔ اس میں لفظ روح سے مراد جبرائیل امین ہے، جس کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین بھر جاتی ہے۔ اور حکم سے مراد انسانوں کی تقدیر ہے، اور جو اس دن طے کی جاتی ہے، یعنی ملائکہ اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سراسر سلامتی یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک۔ سورت کی اس آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یہ رات مغرب سے فجر تک سلام اور سلامتی ہی ہے، اور خیر ہی خیر ہے۔ اس میں شر کا نام نہیں۔ اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں، اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان و سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی ہی پر مبنی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات کی خیر اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وظیفے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجیے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں۔
باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیے۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں اور آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ خدارا ماہ رمضان کی آخری راتیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو آپ نے اس رات کو سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ہر طاق رات میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پڑھایا کرتی تھی، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کروایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھ کو معاف فرما دے۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت آپ نے نفل ادا کرنی ہے، یعنی ایک دفعہ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل کی، اور اس میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو ابھی اسے یاد کر لیں۔ قرآن پاک یاد کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ ایک بار سورۃ قدر سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو آپ نے سورۃ قدر کو 3 مرتبہ 2 رکعات میں آپ پڑھیں گے تو یہ 6 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے اپنی کوئی بھی حاجت سامنے رکھ کر، اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ یہ تسبیح آپ لازمی پڑھی ہر طاق رات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر دعا، ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ بہت ہی زیادہ پاورفل یہ عمل ہے، بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور وظیفے کے بعد ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آئیے ان بابرکت طاق راتوں میں مل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی راتیں ہیں، قبولیت کا وقت ہے۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے دعا قبول ہو جائے۔ یہ خاص دعا ہے جو ہم آپ کے لیے پڑھیں گے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے چھپے اور کھلے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، بے شک تیری معافی بہت بڑی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہماری آہو زاری سن لے۔ اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جسمانی طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بے روزگار کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ گمراہوں کو راہ پر لے آ۔ اے اللہ مفلس کو غنی کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو اولاد سے گھبرا گئے انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بد کردار کے کردار کو درست فرما دے۔ اے اللہ بد اخلاقی کو مکرم اور اخلاق فرما دے۔ اے اللہ سلامتی والا دل، ذکر والی زبان اور رونے والی آنکھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین اور دین کی عزت نصیب فرما۔
اے اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ بے چینیوں کو چین عطا فرما دے، اجڑے ہوئے کو گھروں کو آباد کر دے، اور جن گھر میں نا اتفاقی ہے ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی عطا فرما اور انہیں زندگی کا نیک ساتھی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک اور امت اسلامیہ پر اپنا کرم کر۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔